ایک بالکل مختلف چیز ہے، گولز ایک الگ چیز ہے، اور ویلیوز اینڈ بلیوز بالکل مختلف چیز ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے شروع کریں گے، پھر ہم اپنے پرفارمے پہ آئیں گے. پریورٹیز کیا ہیں؟ سمپل اس کا ترجمہ ہے ترجیحات. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک. پریورٹیز کیا ہیں؟ آپ بہت سارے لوگ آپ کی، اچھا یہ بتائیں، یہاں پہ سب لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ ایزیوم کر رہی ہوں سب لڑکیاں ہیں. اپنی 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 پریورٹیز بتانا شروع کریں. ٹھیک ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے بہت اچھا ہوم میکر بننا ہے. ہوم میکر تو خیر سبھی بن رہے ہوتے ہیں، لیکن ابو آل پریورٹیز کیا ہونی چاہیے ہماری؟ فیملی. بہت اچھی بات ہے، سعدیہ جیلانی نے کہا. اوکے، قرآن کے استاد، بہت اچھی بات ہے. ٹو میک بانڈ ود اللہ. جی، پیرنٹس. ٹھیک ہے، اچھا صحیح. اچھا، پریورٹیز یہاں پہ آپ دیکھیے، جو میری اگلی وہ تھی، یہاں پہ گاڈ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو آپ اللہ سمجھیے. ٹھیک ہے، پیرنٹس گڈ مسلم کہ بینگ اے مسلم، میں یہاں پہ بات کروں گی. بینگ اے مسلم میری ایز اے آڈینس میں آپ کو ایڈریس کر رہی ہوں. آڈینس بھی میری مسلمان ہے. تو دنیا کا ٹرینڈ کوئی بھی ہو، ہمارے خاندانوں کا، گھروں کا ماحول، روایات کچھ بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم جہاں پڑھ رہے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں کا، ہماری پسند ناپسند کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہو، لیکن جو یونیورسل فیکٹ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آگ جلا دیتی ہے، یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے. جیسے سورج روشنی دیتا ہے، یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے. تو ایک مسلمان کے لیے یہ بہت اہم باتیں. بہت سے کو لگے گا شاید بہت ہی کامن بات کر رہی ہوں میں، اور بہت سے کو لگے گا نہیں بڑے کام کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کا وے آف پرسیپشن مختلف ہوتا ہے. تو جو پریورٹیز ہیں وہ ایز اے مسلم ہماری صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ اور اس کی رضا، اور اس سے آپ انٹرلنک کر لیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تکریم، ان کی سنت، ان کی سیرت. یہ ہماری پریورٹی ہے ایز اے مسلم. مرتے دم تک ہماری یہ پریورٹی رہے گی. اگر تو یہ پریورٹی نہیں ہے تو پھر وہ کیا آپ نے آیت پڑھی نا، قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہے ہماری پریورٹی. اس کے ذیل میں پھر ساری چیزیں آئیں گی. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے. ٹھیک ہے، یہ ہماری پریورٹیز ہیں. ٹھیک، پھر اس کے ان پریورٹیز کے بیسس پہ ہم اپنے گولز سیٹ کرتے ہیں. جیسے کیا گول ہے کہ ہم نے گول سیٹ کیا کہ ہم ایک بہت اچھے پریکٹسنگ مسلم بنیں گے. ہم نے یہ گول سیٹ کیا کہ ہم جو ہے وہ بہت اچھے پیرنٹس بنیں گے. ہم نے یہ گول سیٹ کیا کہ ہم ایک بہت بینگ اے وائف اور بینگ اے مدر ایک بہت اچھی خاتون بنیں گے. ہم نے یہ گول سیٹ کیا کہ جی ہم اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں گے، اپنے ان لاز کی خدمت کریں گے، اپنے شوہر سے اچھی بانڈنگ بنائیں گے. یہ تمام چیزیں یہ ہمارے گولز ہیں. ہم ایک اچھا گھر رن کریں گے، ایک اچھے ہوم میکر بنیں گے. یہ ہمارے گولز ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایز اے ڈاکٹر خدمت خلق کریں گے. یہ ہمارے گولز ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے پریورٹیز اور گولز. پریورٹیز صحیح ڈیفائنڈ ہوں گی تو گولز بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پریورٹیز میں جتنے عقائد ہیں، جب پرفارما پڑھ رہی تھی میں تو اس میں مجھے بہت اچھی لکھی فکر آخرت. یہ تمام تر چیزیں جو میں نے بتائی نا ایمانیات و عقائد سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کریں گے. ٹھیک ہے. گول اور کیا ہے کہ جی ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. ہم نے یہ ہمارا گول ہے. ٹھیک ہے. تو گول اور پریورٹیز میں آپ کو فرق سمجھ میں آیا؟ میں کوئی بہت ارریلیونٹ بات تو نہیں کر رہی نا؟ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، اگر میں آپ کو لگ رہا ہو میں ڈیٹریکٹ ہو رہی ہوں یا سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو مجھے وہیں کر دیجیے گا، کیونکہ میرے پاس 2 اسکرینس کھلی ہوئی ہیں، ایک میرے موبائل پہ ایک میرے اس پہ، تو میں سامنے دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو پریورٹیز ہماری یہ ہیں اور گولز ہمارے یہ ہیں. اچھا، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے ویلیو اینڈ بلیوز. پریورٹیز کی بیسس پہ ہمارے گولز بنتے ہیں. گولز ہماری ویلیوز ڈیفائن کرتے ہیں. ویلیوز کیا ہیں کہ جی ہم نے اچھا پیرنٹ بننا ہے تو ہماری ویلیوز کیا ہوں گی کہ ہم یہ آگے میں ڈیفائن کروں گی. رسپیکٹفل ہوں، ہم رسپیکٹ دینے اور لینے والا دونوں معاملہ آتا ہو. ہمارے اندر کائنڈنیس ہو بٹوین اسپاؤس، بٹوین ادر ریلیشنز، بٹوین امنگ اور چلڈرن. ٹھیک ہے. یعنی یہ سارے ویلیو اینڈ بلیوز، یعنی جو ہمارا ایکٹ ہوگا اصل میں ویلیو اور بلیوز گولز کی جسے کہیں نا ظاہری شکل ہے.
ٹھیک ہے. اور ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا انٹرمنگل کر دیتے ہیں, تو ہمیں ڈیفائن ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے یہاں پہ یہ میں بتاتی چلوں کہ اچھا کتنے, یہ بتائیں ذرا, یہ ایک مزیدار سا سوال ہے, کتنی لڑکیوں کی شادیاں اگلے مہینے ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہے کسی کی شادی؟ مجھے کئیوں نے پرسنل میں کہا. نہیں ہے کسی کی بھی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, یعنی عنقریب ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ تھا, ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا, اچھا شادی ہو رہی ہے, آپ کیا کیا تیاریاں ہم لوگ کر رہے ہوں گے؟ سیلف گرومنگ پہ توجہ دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہے وہ شاپنگ, زیادہ تر شاپنگ, الف سے لے کے یہ تک شاپنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈریسز, جولری اور باقی کچن ویئر اور ہر چیز ہم یعنی اپ ٹو ڈیٹ کوشش کرتے ہیں جو سب سے لیٹسٹ چیز ہو وہ ہمارے پاس آئے. اور پھر اس کے بعد جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے گھر کے بڑوں کا کام ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر ہم اماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا کچن میں تھوڑا سا ان ہوں, کچھ نئی ڈشز اور کچھ روایتی ڈشز آنی چاہیے, کچھ تھوڑا سا سلیقہ مندی آنی چاہیے, کچھ تھوڑا سا ہم سیکھ بھی رہے ہوں گے. ان تمام چیزوں میں ہمیں کسی نے ڈیفائن کی یا ہم نے خود کوشش کی کہ ہم ایک بالکل نئی زندگی میں جا رہے ہیں. دیکھیں, ڈپینڈنسی کی لائف سے انڈیپینڈنٹ لائف میں جا رہے ہیں. اس ڈپینڈنسی کی لائف پھر جو ہے نا ہم بہرحال بالغ ہونے کے بعد آفٹر پیورٹی ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, لیکن پھر بھی ہم اپنے والدین کی کفالت میں تھے نا, انوالو کیا جاتا ہے گھر کے کام میں پہلے سے زیادہ. ٹھیک ہے, ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. تو ہم جو ہے اپنے والدین کی کفالت میں تھے, ہر چیز کے ذمہ دار وہ تھے. ہم ایک بہت فری لائف اور مزے کی, اور جسے آپ آج کل کی اس میں کہتے ہیں چل لائف, چل ایک لفظ ہے نا, ٹھیک ہے, بہت کامن ہوگا یہ ٹین ایجرز اور اس ایج گروپ میں, وہ گزارتے ہیں. پھر ایک دم سے ہم انڈیپینڈنٹ فیز میں آ جاتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ فیز ایسا نہیں ہوتا, وہ فل آف رسپانسبلٹیز ہوتا ہے. تو یہ جو ایک ٹرانسفر آف فیز ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سوچا ہم نے کیا کرنا ہے, یا بس ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم ایک باؤنڈ میں ہم ایک رشتے میں جڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سارے گھر کی ذمہ داریاں ہم پہ آ جائیں گی, اور ہم نے اپنے شوہر کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے گھر کو بھی دیکھنا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے تو ہم نے اپنے جو ہمارے نئے والدین ساس سسر ہیں ان کو کی بھی خدمت کرنی ہے, اگر چھوٹے ہمارے دیور اور نندے ہیں ان کی بھی کرنی ہے, کچن بھی سنبھالنا ہے, کھانے بھی بنانے ہیں, گھر کو بھی دیکھنا ہے, رشتہ داریاں بھی دیکھنی. بس کیا بس شادی اتنی ہے؟ شادی 2 4 3 1 سال تک کا چارم ہے, اس کے بعد کیا؟ کبھی ہم نے سوچا, شاید آپ لوگ تو ابھی بہت ہی نیولی اللہ تعالیٰ بہت ہی خوشیاں دکھائے اور زندگی ایسی ہو, لیکن حقیقتاً کیا ہے کہ جیسے ایک خواب سے اٹھا دیا ہو. ہاں اسٹڈی بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ. بھئی آج کل کی لڑکیوں کا تو یہ ڈبل محاذ ہے کہ اسٹڈی بھی کرنی ہے, خیر پہلے بھی یہ ہوتا تھا. تو ایسا ہے کہ اللہ کرے کہ ایک حسین خواب سے نکل کے ہم دوسرے حسین خواب میں جائیں. لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ آئی ہیو اے کویشچن, ڈونٹ وی گیٹ ڈپینڈنٹ آن مائی ہسبینڈ. بالکل ہوتے ہیں, میں رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. شادی کے بعد بھی شادی کے بعد ہمارے ہسبینڈ ہماری کفالت کرتا ہے, ظاہر ہے یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. میں رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. جی شادی سے پہلے آپ نے کھانا نہیں بنایا, کوئی مسئلے کی بات نہیں, کچن میں نہیں آئے صبح. ایسا کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جی صبح اٹھ کے امی جو ہیں وہ ٹرے میں ناشتہ پیش کرتی ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ کتنی لڑکیاں ہیں, 72 ہیں. میں شیورٹی سے کہتی ہوں کہ 60 لڑکیاں یہ جواب دیں گی مجھے کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کہ امائیں جو ہے نا ہر وقت آگے پیچھے جو ہے نا وہ کبھی دودھ کبھی پھل کبھی کچھ لیے پھر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد کیا تھا؟ میں کہا تھی کہ رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بات کی کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں سوچتے, ہم بس وہ جو میں نے کہا نا خواب سے اٹھنے والی بات, کہ ہم جو ہے وہ ہماری کیا پریورٹیز ہیں, کیسی زندگی گزارنی ہے, ہم نے کیسے لوگوں کو لے کے چلنا ہے. ایک لمبا فیز 20 22 23 25 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے الحمدللہ, اور ہم زندہ کب تک رہتے ہیں؟ جب تک اللہ نے چاہا. کوئی 60 سال 65 70, کوئی 50 55, اتنی خود بنانا ہوتا ہے. چلیں الحمدللہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر خود بنا لیتے ہیں, لیکن میں نے زیادہ تر کی بات کی نا. ٹھیک ہے, اور جو خود بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت خوش رکھتے ہیں اپنی امیوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہماری پریورٹیز ہیں. جو یہاں پہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں, پریورٹیز از ایکول ٹو, کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے, روحما خان نے. جی آپ اپنا کویشچن لکھ دیجئے. بیسز,
گھر تعمیر ہوتے ہیں نا، اگر ہمارا اپنا نہیں ہوا، آس پاس کسی کا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا سنتے ہیں، جتنی اچھی پلنتھ ہوگی، میم ایک یہ چیز بھی ہے کہ شادی بھی بات اللہ نے جیسے اگر جلدی آپ کے نصیب میں بیبی لکھا ہو تو اس کنڈیشن میں، سوری کیا تھا اس کنڈیشن میں، ایک منٹ ذرا میں پڑھ لوں کیا ہے، خود کو نیو لائف کو اپنے اندر آنے والے چینج کو ایک ساتھ فیس کر رہے ہوتے ہیں. جی آپ کہتے ہیں کھانا خود بنانا، صفائی خود کریں ورنہ آگے گھر میں مسائل ہوں گے. یہ ہاں یہ کامن چیز ہے نا، اس پہ بات ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جیسے پلنتھ ہو یا بنیادیں ہوں. اچھا دوسری چیز کیا، پلرز کے ویلیوز اور بلیوز. دیکھیں جو بھی گراؤنڈ بنتا ہے نا، ہمیشہ اگر تھوڑی سی آپ لوگوں کو نو ہاؤ ہو، میں فرام دا بگننگ لے کے چل رہی ہوں، تو وہ اس گراؤنڈ پہ جیسی پلنتھ یا جیسا ہم بنیاد ڈالتے ہیں اسی پہ پلرز ڈلتے ہیں، اسی کے حساب سے پلرز بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ میں تمام ان نئی شادی شدہ یا شادی ہونے والی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے بات کر رہی ہوں کہ وہ پلرز آپ ٹھیک پلنتھ ٹھیک ڈالیں گے، اپنی پریورٹی سیٹ کر کے جائیں گے، ان پہ پلرز ٹھیک کھڑے کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کا وہ پیارا گھر بنے گا جو اصل میں آپ کو مطلوب ہے، جو اصل میں اللہ کو مطلوب ہے نا. انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو اپنی صحیح حقیقت پہچانتا ہے. یہ جو یہاں پہ ساری باتیں آ رہی ہیں نا کہ جی مسائل ہوتے ہیں اور اچھا کھانا بنانا چاہیے، اچھی گھرداری ہونی چاہیے، اگر نہیں جائیں گے اپنے گولز اور ویلیوز بلیوز بنا کے نہیں جائیں گے تو ساری عمر ہم کھانے بناتے رہیں گے، ساری عمر ہم ہوم ڈیکور کرتے رہیں گے، ساری عمر ہم لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے. یہ بھی کرنے کے کام ہیں، یہ ضروری کرنے کے کام ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، ان سے ہم بھاگ نہیں سکتے. ہمارا فرسٹریشن اور اوور ویلم رویہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریورٹیز سیٹ نہیں کرتے، کہ گھر سیٹ کر رہی ہوں تو یہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر آپ کی پریورٹیز صحیح ہوں گی نا تو ہر کام آپ کا عبادت بن جائے گا. اور اگر پریورٹیز ہی نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، 2 4 6 مہینے بعد آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے. دیکھیں کہ کسی نے ہاں اس پرفارمے میں بات کی، کسی نے نہیں، میں جانتی ہیں کس نے لکھا کیا، پسندیدہ ترجیح. تو یہ یاد رکھیے ترجیحات پسندیدہ اور ناپسندیدہ نہیں ہوتی، ترجیحات وہی ہوتی ہیں جو اولین ہوتی ہیں. اگر جو چیز ترجیح نہیں ہے، جو چیز مجبوراً آپ کے اوپر پوز کی گئی ہے یا آپ نے اپنے اوپر پوز کر لی ہے، کیا ہے ترجیح، کیا ہے جو آپ دل کی رضا و رغبت سے کریں. دین اور اسلام ہماری ترجیح ہے، اس کو فالو کرنا ہماری ترجیح ہے، ہم شرع صدر سے کرتے ہیں. اگر کوئی چیز مجبوراً ہو وہ انسان کتنے عرصے کرتا ہے، 2 4 6 8 10 سال کرے گا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو ہے نا وہ فیڈ اپ ہونے لگ جاتا ہے. تو گھر کے کام، بچوں کی تربیت، ہوم ڈیکور، شوہر، سسرال، یہ تمام تر ہماری ترجیحات میں سے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہماری ایک ترجیح ہے، اولین ترجیح. اگر ہم اس کو پہچان لیں تو ہماری ذمہ داریاں بہت آسان ہو جائیں گی. لکھا کہ ماؤں کی کیا ترجیح تھی، مائی مدرز ویلیو میں بہت سارے نے لکھا کہ ہمیں اچھا مسلمان بنانا چاہتی ہیں، بہت اچھا پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، بہت اچھا یعنی ایکڈیمک میں اور دینی لحاظ سے بہت اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا تھیں، یہ ویلیوز تھیں نا، ٹھیک ہے. اور اس سے لیکن اس کے پرسپیکٹو میں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو کیا پریورٹی کیا تھی کہ اللہ کا اچھا بندہ ہم بنانا چاہتے ہیں نا. اور جیسے فادرز کی کیا تھی کہ وہ سیلف لیسلی کام کرتے ہیں. یہ ساری ویلیوز ہیں، یہ ریفلیکشنز ہیں ان کی پریورٹیز کے، ٹھیک ہے. وہ ڈیووٹیڈ ہیں بہت اپنی فیملی سے، بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا قابل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے پیروں پہ کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں. بہت ساری چیزیں لکھی. تو یہ تمام تر چیزیں کیا تھیں، یہ پریورٹیز کی ریفلیکشن تھیں، ٹھیک ہے. اور یہ بیس یعنی پریورٹیز اور ویلیوز اینڈ بلیفز مل کے آپ کے وہ گول پوری کرتی ہیں جو آپ کے بلوڈ ہوم میں ہیں. اب آپ لوگوں نے لکھنا یہ ہے، اگر آپ لوگوں نے سوچ لیا، آپ کی کلیئرٹی آف ویژن ہو گئی، میں سمجھوں گی کہ شاید اس ورک شاپ نے اپنا کام کر دیا. کہ سب سے پہلے تو آپ گول سیٹ کر لیں کہ بھئی ہمارا گول ہے اللہ کی رضا، اور ہم جو کام بھی کریں گے اسی اس میں کریں گے. تو پھر نہ دل جلے گا، نہ لوگوں سے پریشانی ہوگی، نہ ہم لوگوں سے بدگمان ہوں گے. یہ کیونکہ اصل میدان ہی شروع یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ جو یہ پریورٹیز کا سرکل تھا نا، اس میں ساری ہی چیزیں آتی ہیں. سیلف، آپ کا اپنا آپ بھی ہے، جویریہ نے ہاتھ ریز کیا ہے. آپ کی سیوک ڈیوٹی یعنی معاشرے میں آپ کی کیا ڈیوٹی ہے، ہمیں جی بالکل مل جائے گی. سیکیورٹی، لیجرز یعنی آپ کے فارغ اوقات میں آپ کی کیا چیزیں ہیں نا، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی ہیلتھ، آپ ورک، فیملی، فرینڈز. تو
اب دیکھیں ایک مثال ہے، جیسے لیجر مطلب ہابی، آپ کا جو فری ٹائم ہوتا ہے ہابی، ہم وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس میں تو جیسے اس میں تو ہم بالکل فری ہیں، ہم جو چاہیں کریں، میوزک سنیں، ٹی وی دیکھیں، فلمیں دیکھیں، جو مرضی کریں. ایک مثال ہے کہ کوئی بھی اس کو جو ہے نا پرسنل نہ لے تو لیکن جس کی ترجیح، اولین ترجیح اللہ اور اس کی رضا ہوگی، تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انسان کے دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں اور کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. یہ حدیث کا مفہوم ہے نا، ٹھیک. تو اور جس طرح بہت ساری چیزیں فیملی، ٹھیک ہے، اب فیملی یعنی ہر چیز جو ہمارے کنسرن کی ہے نا کہ جی فیملی کو ٹائم دینا ہے. اچھا، ہر لڑکی کیا ہوتا ہے، کیا سوچ کے جاتی ہے، ہر لڑکی، یہاں پہ ہم ڈیفائن کریں پھر ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے. ہر لڑکی سوچ کے جاتی ہے، اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے، بلکہ سبھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے نئے گھر کو اپنانا ہے، اپنی جگہ بنانی ہے، سب کو خوش کرنا ہے. ایسی بات ہے؟ جواب دیجئے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ جی بالکل، یہ 100%. یہ میں بھی جب گئی تھی تو یہی سوچ کے گئی تھی. تو جب ہم یہ سوچ کے جاتے ہیں نا کہ نہیں بس ہم نے اب کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین آسمان ایک ہو جائے، ہم نے تو ہر کسی کو خوش کرنا ہے. اس کے پیچھے جو ہے ہمارا اپنا آپ کہیں کھو جائے، کہیں رل جائے، کچھ ہو جائے، ہم نے تو کرنا ہی ہے خوش، کرنا ہے خوش، لوگوں کی محبتیں حاصل کرنی ہیں. لیکن اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ جی نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نہ مطلب پتہ نہیں چل رہا جی کسی کو بھی کچن میں سارا دن کھڑے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یا پھر اگر ویل کرتے ہیں، حجاب کرتے ہیں تو لوگوں سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں، یا پھر ہم بالفرض ہم دعوت دین تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت مختلف ٹاپک ہے کہ حکمت اور تبلیغ کے ساتھ ہم نے حکمت اور معاملہ فہمی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، لیکن اپنے آپ کو فوکس رکھ کے، ٹھیک ہے. اور اس پہ ہم ابھی آگے اور مزید بات کرتے ہیں. واٹ آر دا پلرس فار آور بیلوڈ ہوم. آپ ایک بہت خوبصورت گھر کا خواب لے کے جا رہی ہیں شادی کے لیے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے گھر کے وہ 5 پلرس کون سے ہونے چاہیے؟ مجھے جی یہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں جو یہاں پہ بات کی، بیلنس بھی ہونا چاہیے اسٹارٹ سے. تو کون سے ہونے چاہیے؟ مجھے جلدی لکھ دیں. جہاں ہم اللہ سے ڈسکنیکٹ ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو پریورٹائز کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہیں کہتے کہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کے، اپنے حق کو مار کے، اپنے جذبات، جو احسنی تقویم کا اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا نا بہترین ساخت میں، اس کو رکھتے ہوئے اللہ کو پہچانیے. جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، تو پھر وہ نہ اپنے یہ اسکرین پہ آ رہا ہے میرا سوال، آپ پلیز دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. تو نہ وہ اپنے حق کو مارتا ہے، نہ سامنے والوں کو جو ہے نہ سامنے والوں سے حق تلفی کرتا ہے. میں نے یہ کہا کہ کیا ہم شادی شدہ زندگی میں جا رہے ہیں، ہمارے کیا 5 پلرز ہونے چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسے کہیں نا کہ ہمارے پیارے گھر کی چھت اس پہ کھڑی ہے ان پلرز پہ، یا ہم وہ پلرز بنائیں گے اپنے گھر کے لیے. گھر والے کیا ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد دین اور دنیا الگ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو چاہتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں اور اپنے پیاروں کو جنت میں دیکھیں، تو آپ نے اپنے گھر کو اس جنت کا نمونہ بنانا ہوگا، خود ویسا بننا ہوگا کہ ہم جنت میں جا سکیں. اور پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں اپنے کانسیپٹس میں، لیکن بس ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پلٹا کھا گئے. یا تو ہم پریکٹیکلی تیار نہیں ہوئے ہوتے، یا پھر ہمارا جو ذہن ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، یا واقعی میں ہمارے اندر اتنی ڈیپ سیٹڈ ہماری پریورٹیز نہیں ہوتی. ہر چیز کو، ہر رشتے کو، ہر ریلیشن کو فرام دا بگننگ، دیکھیں اس میں بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوں گی جن کے 10 سال ہو گئے ہوں گے، 5 سال ہو گئے ہوں گے، اس لیے ایسے ڈومین کو چوز کیا کہ جنہوں نے اب سیٹ کرنا ہے، جنہوں نے اب بنیادیں ڈالنی ہیں. اور کیسے ڈالنی ہے؟ جو یہ نیکسٹ ورک شاپ ہے نا کہ می اینڈ مائی بیٹر ہاف، یعنی ہسبینڈ، سب سے پہلی اکائی جو ہے وہ شوہر اور بیوی کی ہے، ٹھیک ہے. اس میں چاہیے ہم نے سیٹ کر لیے کہ جی ہماری پریورٹیز یہ تھی. اس کی بیسس پہ کائنڈنیس، کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں، بہت لمبی فہرست ہے. کائنڈنیس کیا؟ نرم دلی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ریفلیکشن ہم خود بھی چاہتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہم سامنے والے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے فیونسے، ایز اے یعنی ہر ریلیشن میں. لیکن ہم نے پہلے خود اپنے اس کا ریفلیکشن بننا ہے. اور ماں ہونے کی حیثیت میں ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو انشاءاللہ آئندہ مستقبل کی مائیں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ہم بچوں میں یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا ریفلیکشن بننا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جیسے میں نے کہا پریورٹیز کے بغیر ویژنز اور گول کلیئر نہیں ہو سکتے. پریورٹیز جیسی ہوں گی ویسے ہی ویژن اور گولز بنیں گے. تو بالکل اسی طرح جو ریفلیکشن آپ دیکھنا چاہتے ہیں پہلے اس کو ریفلیکٹ کریں. مرر بنے تو آپ ریفلیکشن دیکھ سکیں گے نا. تو کائنڈنیس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملے تو آپ کو بھی بہت زیادہ کائنڈ بننا پڑے گا اپنے لیے. دیکھیں ایک بہت مختلف ٹاپک ہے، انشاءاللہ ان ورک شاپس میں ہم اس کو بھی کور کریں گے، پرفیکشنزم کا. ٹھیک ہے نا، کہ مکمل کوئی نہیں ہو سکتا. نہ اپنے آپ کو کاملیت کے اس پہ رکھیں، پرفیکشنزم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے. وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہیں. تو ان کی اس سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میاں جیسے وہ ان میں رحم دلی تھی ہمیں بھی ان کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اگر رحم دلی ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر نہیں ہے تو جان بوجھ کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے نا جیسے آتا ہے کہ اللہ کے سامنے رو، اگر رونا نہ ہے تو رونے والی شکل بناؤ تاکہ اللہ کو اپنی عاجزی شو کر سکو. تو نرمی، اگر کسی اخلاق اور نرمی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات ہیں، لیکن اگر کسی میں نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ کائنڈنیس صرف باہمی میاں بیوی کی نہیں ہے، یہ کائنڈنیس ہر رشتے میں، ہر ان لاز کے ہر رشتے میں. جیسے ہم اپنی والدہ سے نرمی رکھتے ہیں نا اور ان کی ہر کڑوی کسیلی بات سن لیتے ہیں، تو اتنی ہی نرمی کا پرسپیکٹیو ہمارے لیے اپنی ساس اور سسر کے لیے بھی ہونا چاہیے. اتنی نرمی کا، جیسے بھائی اور اس سے بھائی سے اور بہنوں سے لڑ لیتے ہیں، اتنی نرمی کا پرسپیکٹیو جو ہے نا ہماری دیور اور نندوں کے لیے ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں کے لیے ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسپیکٹ. جو رسپیکٹ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں کو بھی اتنی رسپیکٹ دیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں. یہی معاملہ لو کا ہوتا ہے، کیئرنگ کا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو لگا ہوا کیئرنگ کیوں لکھا، بہت سارے لوگ کیئرنگ میں بھی کم ہوتے ہیں نا. یعنی ایک بات ہے، ہم کہتے ہیں فلاں تو ہم سے کرتا نہیں ہے، تو کیا آپ نے اپنی 100% ہے نا، یعنی ایکسپیکٹیشنس بھی ایک مختلف ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے اگلے اس میں جو ہسبینڈ والی وہ ہے نا، کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم 100% کبھی لکھیے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنس پوری نہیں ہوتی یا دوسرے ہماری ایکسپیکٹیشنس پہ اترتے نہیں ہیں، تو کبھی اپنے نام کے ساتھ کوشچن مارک لگائیں، کیا ہم ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترتے ہیں؟ تو سم ٹائمز حالات. ٹھیک ہے. دیکھیں جو واحد چیز ہے نا انسان کو تلخی سے روکنے کے لیے، وہ صرف اللہ سے تعلق ہے اور بے نیازی ہے. جب انسان کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی، لوگوں سے توقعات رکھتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہی بات آئے گی کہ پریورٹیز کی. تو اللہ کے لیے تو لوگوں کو نہیں لوگوں کے لیے لوگوں کو خوش کرنا تو مقصد نہیں تھا نا. تو جہاں پہ انسان کا اپنا نفس پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہاں پہ پھر اس کا رویہ بدلتا ہے. اگر اللہ کے لیے کریں گے، مشکل ہے کہنا، پاس ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ایکنالجمنٹ، یعنی ایکنالجمنٹ، اپریسیشن، انکریجمنٹ، یہ ایک بہت اہم پلر ہے گھر میں. اس میں یہاں پہ بات کروں گی رسپیکٹ میں. جیسے ہم بلی کر دیتے ہیں، مذاق اڑا لیتے ہیں، بدگمانی کر لیتے ہیں، حسد کر لیتے ہیں، کینہ کر لیتے ہیں، غیبت، اس چیز سے بہت زیادہ جو ہے نا سامنا ہوگا. تو یہ کیا چیز ہے، بہت زیادہ لوگوں کو ڈسکشنز میں لاتے ہیں. اچھا کیا ہوتا ہے جی، شادی سے پہلے تو ہمارے گھر کا ماحول تھا ہی نہیں ایسے، شادی کے بعد تو یوں اور یوں اور فلاں اور فلاں. آپ کو اگر آپ کو دین کا اتنا فہم اور علم ہے ہمیں، تو ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راہ دکھائیے کہ ہم اس چیز کو کم کرنے والے ہوں، ختم کرنے والے ہوں، حکمت سے، محبت سے. اگر ہم کیا چاہتے ہیں جی، بہت ہم وہ رکھتے ہیں، ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں یہ تو ایسے اور ایسے اور ایسے، لیکن ہم بدلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم وہ بدلنے والا مزاج رکھتے ہیں، وہ کائنڈنیس رکھتے ہیں، وہ رسپیکٹ رکھتے ہیں. بہت لوگوں کو دیکھا کہ پورے کیسے تھے، بالکل 180 ڈگری پہ چینج کر دیا گھرانوں کو نا. تو کیا وجوہات تھیں؟ وہ یہ نہیں تھا کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے تھے یا اپنی مزاج کی تلخی سے کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کی خاطر کیا. اور بڑے جو ہے نا وہ بھی دیکھے، چینج بھی دیکھے. تو ایکنالجمنٹ، اپریسیشن، لوگوں کو سراہنا بہت ضروری ہے. اس پہ بھی ہم بہت اس پہ بات آئے گی، ایکسپیکٹیشنز اور ساری چیزیں
تو جہاں مطلب پرسنل اسپیس لوگوں کو دینا سیکھیے. گنجائش ہمارا دین ہمیں بہت گنجائش دیتا ہے. قرآن کو کھولیے, جگہ جگہ دیکھیے. آج ہی میں سورہ آل عمران پڑھ رہی تھی, اس کی تلاوت ترجمہ اور قرآن کلاس ہو رہی تھی. اس میں غزوہ احد کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سارا اس میں سینیریو تھا. تو پورا قرآن ہی اس چیز کی مثال ہے, لیکن اتنی بڑی جو ان سے ایک جسے کہیں نا کمزوری سامنے آئی مومنین کی, اور جو وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا, اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد شہید ہوئی مسلمانوں کی. تو اس میں بھی یعنی اللہ سب سے بڑھ کے تو اللہ اپنے بندے کو گنجائش دیتا ہے. تو جب اللہ اپنے بندے کو گنجائش دیتا ہے تو بندے بندوں کو کیوں نہیں گنجائش دیتے؟ ہسبینڈ وائف کو گنجائش دے, وائف ہسبینڈ کو گنجائش دے, مدر بچوں کو گنجائش دے, اسپیس دیں. یعنی غلطیوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ہر وقت جو ہے نا وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور کوئی ہماری ایکسپیکٹیشنس پہ پورے نہیں اترتا, ہم فوراً سے بدزن اور بدگمان اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اپنے آپ کا ہم ٹیمپرامنٹ اگر فکس کرنا ہے, اپنے آپ کو کمپوز کرنا ہے, تو یہ سننا, آج کل سننا بہت اچھی بات ہے, نالج جمع کرنا بہت اچھی بات ہے. جو علم نافع والی بات کی شروع میں وہ یہی تھی کہ پریکٹیکل مسلم بننا, یہ اصل ٹاسک اب آپ کا شروع ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کو مینشن کروں گی, اس کو ہم ڈیفائن کریں. جو قرآن میں سب سے بہترین دعا جو ہم سب کو پڑھنی چاہیے کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ, our Lord, grant unto us spouses and offspring who will be the comfort of our eyes and give us the grace to lead the righteous. ہمیں اے اللہ ہمیں ایسے زوج عطا فرمائیے, ایسی اولادیں عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں, جو گھر کی بنیاد ہے نا. گھر کے اندر گھر کی بنیاد کیا ہے؟ بہت پیسہ ہو, بہت لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہو, بڑے اچھے کالجز یونیورسٹیز اور باہر کی ڈگریاں ہوئی ہوئی ہوں, بڑے اچھے بینک بیلنس ہوں, لیکن آپس میں دل جڑے ہوئے نہ ہوں, دل آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں, اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو, دل کا سکون نہ ہو. تو ایسے نہیں, بلکہ دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر ایک دوسرے کے کاموں کو, ایک دوسرے کو, یعنی یہ میں آگے بات کروں گی کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ان کی جسے کہنا صلاحیتوں کی افزائش ہو رہی ہو. یہ چیز ہے اس دعا کا جو ریفلیکشن ہے, بس وہ یہ ہے کہ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے, ایک دوسرے کی صحبت میں رہ کے ہم جو ہے نا آگے کی طرف بڑھنے والوں. ایک بہت اچھی سلائیڈ میں نے نکالی ہے, لیکن وہ اس میں میچ نہیں کرتی تھی, اگلی ورک شاپ کے لیے تھی. اس میں ایک ٹرائنگل تھا, اس ٹرائنگل کا جو سب سے اپر والا کارنر تھا نا, اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے, اور نیچے 2 کارنرز پہ وائف اور ہسبینڈ لکھا ہے. انشاءاللہ میں اس کو نیکسٹ میں شیئر کروں گی. وہ یعنی یہ تینوں ٹرائنگل ہیں, میں, میرا شوہر اور اللہ تعالیٰ, یہ کنیکشن ہے. میں اس ٹرائنگل میں جتنا قریب ہوتی جاؤں گی اپر کارنر پہ, اتنا یعنی میاں بیوی کا اسپیس بھی آپس میں کم ہوتا جائے گا, جتنا اللہ سے یعنی اپر کارنر پہ جاتے جائیں گے. اور آپس میں میاں بیوی کا جو کنیکشن ہے, ریلیشن ہے, بانڈنگ ہے, وہ بھی دور ہوتی جائے گی جب ہم اللہ سے دور ہوں گے, جب ہم اس ٹرائنگل کے بیس پہ آتے جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہماری آنکھوں کی ڈنڈک ہماری گھر سے, اللہ تعالیٰ نے گھر کو بنائی ہے نا, جو یونٹ ہے اسلام میں, ہر چیز کا یونٹ وہ گھر ہے, ٹھیک ہے, تو گھر کو بنایا. اس کے بعد جب وہ لوگ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے, تو جب وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے تو پھر وہ متقین کے امام بنیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے زمانے میں, سارے جہان میں ہم دین کا پرچار کریں, دین کی پریکٹس کی بات کریں اور دین کو فالو کرنے کی بات کریں, لیکن ہم اپنے گھر میں ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو. جو گھر میں بیس اٹھتی ہے, اللہ تعالیٰ انہی کو چوز کرتا ہے, وہی رائٹیس ہوتے ہیں, وہی امام بنتے ہیں متقین کے نا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن یعنی گھروں میں آپ ایسی فیملیز ہوتی ہیں ہمارے سامنے جن میں ذہنی انتشار بہت موجود ہوتا ہے نا, آپس میں والدین کے درمیان, آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان, والدین اور بچوں کے درمیان. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو یہ پریورٹیز نہیں ہوتی, اللہ اور اس کا رسول کہیں نہیں تھا پریورٹیز میں نا. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لیکن جن گھروں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بچوں کو خود آپس میں ریلیشن کی بنیاد اللہ تعالیٰ ہوتی ہے, وہ پھر وہی لیڈ کرتے ہیں آگے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ وی کریٹڈ یو ان پیئرز, یعنی تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا.
کیا چیز ہے، یعنی جو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین والا کام ہے نا، یہ جوڑوں کی صورت میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی درخت ہے اس پہ جو فروٹ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو پھل آتا ہے، جو ذائقے اور مزے اور آنکھوں کو بڑا خوبصورت لگتا ہے، ذائقہ دیتا ہے، وہ جوڑے کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ لوگوں نے کوئی ہینڈ ریز کر رہا ہے، دیکھا ہوگا کھجور کے درخت کی مثال ہے نا، یا پھر پپیتے کا درخت دیکھیں کہ اگر صرف فیمیل اور میل پارٹس الگ الگ، میل درخت الگ الگ ہوتے ہیں، فیمیل آپ لگا دیں تنہا کبھی وہ فروٹ نہیں دے گی جب تک کہ میل موجود نہ ہو. یہی مثال، بلکہ اس سے بڑی مثال آپ دیکھیں، نبی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا کے ساتھ پیدا کیا، یہی بات تھی نا، اور ان کی آزمائش بھی ایک ہی ساتھ ہوئی، دنیا میں دونوں ایک ہی ساتھ اتارے گئے، یہی بات ہے نا. اور پھر اللہ سے معافی بھی ایک ہی ساتھ مانگی. تو جو یہ دنیا کا وہ ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا یہ تو سن ہی نہیں رہا، یہ تو مان ہی نہیں رہا، چھوڑو اس کو اس کے حال پہ. نہیں، ہم نے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا ہے. اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے اسپاؤس سے، اپنے ریلیشنز سے، اپنے بچوں سے، تو ہم نے لے کے جانا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ پہلے حضرت آدم آئے، انہوں نے جنت کی ساری خوبصورتی دیکھ لی اور وہ نہیں، دونوں نے ساتھ انجوائے کیا جنت کی جو فیسٹیوز تھی نا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ اتارا زمین پہ امتحان کے لیے، خلافت کے لیے. ایک مثال ہے کیا تھی کہ جو ہے نا لڑائیاں بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، ریوائلری ہوتی، اور مطلب کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے نا، لیکن کیا ہے کہ کبھی کسی اس میں آپ دیکھیں کہ مرد کو جو ایموشنلی سپورٹ کرنا، مرد کی جتنی نیڈز ہیں اس کو پورا کرنا. یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم خود روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی کیا ذمہ داری بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پہ عورت چلی جائے گی جنت میں، یہ دیکھیں کس چیز پہ عورت جنت میں چلی جائے گی. کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ فرائض پورے کرنے والی ہو اور اپنے شوہر کے پیچھے سے، یعنی اپنی شوہر کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہو، اور جو ہے یعنی اللہ اور اس کے یعنی احکامات ماننے والی ہو. یہی چیز نا، کوئی بہت جتنا مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور زیادہ تر احکامات جو فالو کرنے والے، جو ہم کہتے ہیں نا قوام ہے مرد، وہ مردوں کے ذمے لگائے. کتنی عورت کو اس میں آسانیاں دی نا. ٹھیک ہے، اچھا تو دنیا مکمل طور پہ متاع ہے، یعنی مٹیریلسٹک ہے دنیا، ٹھیک ہے نا. اور بہترین متاع دنیا نیک بیوی ہے، وہ بیوی جس کی پریورٹیز اللہ اور اس کا رسول ہوگا، جو لے کر جائے گی، جو بنائے گی. ایسا نہیں ہو کہ ہر چیز جو ہے وہ حلوے کی طرح پلیٹ میں مل جائے، ہم اسی کے خواہش مند ہوتے ہیں، ہم اسی کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں، ہم نے بنیادیں ڈالنی ہیں اپنے گھر کی، تو ہم نے نیک بیوی بن کے دکھانا ہے. اگر ہم جنت میں گھر کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم جنت میں، یعنی ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں نیک عمل کرنے والے کون ہیں. کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ کیا کسی کی دل آزاری تمہیں تنگ نہیں کرے گی؟ کیا کسی بات پہ تمہیں صبر نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا کسی کو چیلنجز فیس نہیں کرنے پڑیں گے؟ کیا کسی کی موزوری نہیں دیکھنی پڑے گی؟ کسی کا برا رویہ نہیں دیکھنا پڑے گا؟ اور ہم تو فوراً دل لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں آزمائے نہ جاؤ گے. اور یہ دو مختلف آیتیں ہیں نا. ٹھیک ہے، تو نیک بیوی بننا ہے، جنت میں گھر حاصل کرنا ہے، تو اپنے گھر کو اس جنت کے گھر کا ریفلیکشن بنانا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. جو آنکھوں کی ٹھنڈک والی بات تھی، یعنی جو کل میں کسی کا وہ پڑھ رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ جو نکاح ہے اور جو شادی شدہ زندگی ہے وہ تو معجزہ ہی معجزہ ہے، صرف اللہ کے ذمے ہیں. دیکھیں اب اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس رشتے کو بنایا، آپ ہی اس رشتے کو نبھائیں گے، یعنی اتنی توفیق مجھے دیں کہ میں اس رشتے کو نبھا لوں، اور آپ ہی کے لیے میں اس رشتے کو نبھا رہی ہوں. بہت ساری چیزیں ہم فیس کرتے ہیں نا. تو حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نکاح یعنی خاوند اور بیوی کے مثل دو باہم محبت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے. اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہاں ہم نہ مزاجوں کو جانتے ہیں، نہ عادتوں کو جانتے ہیں، کسی بھی چیز کو نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے زمانوں سے ساتھ تھے. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہماری بانڈنگ ہو. تو یہ اللہ کی قدرت ہے
اتنی بڑی بڑی غلطیاں، آپس میں رنجشیں ہو جانے کے باوجود بھی ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں نا. تو یہ چیز ہے کہ جو دعا مانگی گئی نا کہ اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہمارے زوجین جو ازواج ہیں، ہماری اولادیں ہیں، کہ جب یہ ہم جو کہا گیا نا کہ دین مکمل ہو جاتا ہے، آدھا دین ہوتا ہے، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، حدیث ہے. تو وہ یہی چیز ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں جو خطبہ نکاح ہے، ہم میں سے جلدی سے میں گزروں گی لیکن میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنے لوگوں کو خطبہ نکاح پتہ ہے کہ کون سی اس میں صورت پڑھی جاتی ہے، کون سی صورت کی آیت پڑھی جاتی ہے، جس میں ہے نا سورہ نساء میں کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واحد چیز میں نے دیکھی جو بہترین محبت کی مثل ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی سورہ کریں گی ایز اے کپل، اکیلے نہیں، میاں بیوی کی حیثیت میں، وہ ہے اللہ کا خوف. یہ اللہ کا خوف ہے کہ جو آپ کو بتائے گا، آپ کو جو سوال و جواب، اللہ سے ڈرو جس اس پہ تم نے ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو. تو یہ وہ چیز ہے. اچھا، گھروں کو شروع کرتے ہوئے جو چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم نے دوسروں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے. ان میں کچھ چیزیں میں رکھوں گی اور باقی چیزیں جو ہیں بہت واسٹ وہ ہیں. باقی جو 3 ہماری ورک شاپس ہیں اس میں وہ کروں گی. اور میں چاہوں گی آپ سب سے کہنا کہ پلیز پیڈ ہوں گی تو کوشش کیجئے اس کو ضرور اٹینڈ کریں. بہت اہم ہوگی اگلی والی جو ہے نا ایز اے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ، کہ آئی ایم دا ون ٹو اسٹارٹ. میں نے ہی اپنے پہل کرنی ہے. میرا گھر ہے، میرے رشتے ہیں، میری بانڈنگز ہیں، سب میرے ہیں. میں نے جو بات کی تھی نا کہ ماں کی کہی ہوئی، اپنی امی کی کہی ہوئی جلی کٹی بھی ہم بات ہنس کے سن لیتے ہیں، لیکن اگر وہی بات ہماری ساس امی کہیں تو ہمیں بہت وہ لگتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی ماں، اگر کبھی ہم یہ سوچ کے تو دیکھیں، میں اپنی ذاتی مثال دوں، میرے ساتھ اکثر ہوتا تھا، پھر میں نے اپنا یہ پوائنٹ آف ویو چینج کر دیا اور واقعی میں مجھے لگا کہ شاید میرے نظروں کا زاویہ بدل گیا ہے، میرے سوچنے کا زاویہ بدل گیا ہے. جی کہ ایسا نہیں، مجھے پھر ان کی باتیں بھی ایسے ہی لگنے لگی جیسے میری امی کی باتیں ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا تھا کہ جیسے امی کو سامنے سے ہم وضاحت دے دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں. ساس امیوں کے لیے ہوتا ہے کہ جی سامنے سے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، یعنی بحث، اور یہ تو خیر اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو اسرٹیولی کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ بھی نہیں کہنا. تو نہیں، پھر وہ امی اور بیٹی والا معاملہ آ جاتا تھا. پھر آپ آرام سے کہیں اور سنیں اور اپنی بات بھی رکھیں. ٹھیک ہے، کہ مجھے شروعات کرنی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہی کیوں کرے، میں کیوں بڑھوں، میں کیوں دوسروں سے ایکسپیکٹ کروں. میں نے پہلا قدم خود کیوں نہیں اٹھایا. کمیونیکیشن از دا کی. رشتوں میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. جہاں کمیونیکیشن بلاک آیا وہاں پہ دوری آنا شروع ہو جاتی ہے. کسی بھی رشتے کو آپ دیکھیں، بہت ساری لڑکیوں نے پوچھا جی ان لاز میں ڈیلنگ کرنا بہت مشکل ہے. آپ ذرا کمیونیکیشن بڑھا کے دیکھیے، آپ ان میں انٹرسٹ لے کے دیکھیے، ان کی چیزوں میں انٹرسٹ لے کے دیکھیے. شوہر اور ہسبینڈ اور وائف تو پھر بھی چلیں ہو جاتی ہے نا، کمیونیکیشن اچھا ہو جاتا ہے اور سب کچھ. لیکن اگر رشتوں کو اچھا بنانا ہے تو کمیونیکیشن اسکل سیکھنا ہوگا. اور یہ جو ایک بات ہے، ایم بی اے جو کرتے ہیں نا اس میں مارکیٹنگ میں اور یہ سب، ان سے ذرا سیکھیے کہ کمیونیکیشن اسکلز بڑھتے کیسے. خیر یہ تو ایک بہت ہی ریلیونٹ بات تھی کہ جتنا کمیونیکیشن آپ اپنا وہ کریں گی نا. ہم ریزرو ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم شائے ہیں اور یہ ساری چیزیں نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا اپنے تعلقات اچھے بنائیں. کمیونیکیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جی بس ہر طرح کی بات، کہ صرف اپنا مدعا ہی نہیں بیان کرنا. ہر ٹاپک پہ ہنسی مذاق، ان کے انٹرسٹ کی بات، ان کے مطلب کی بات، ان کے کام کی بات، ان کی چیزوں میں، سب چیزیں کمیونیکیشن میں آتی. لیو دا آڈس. اچھا ایک چیز ہے، ایک مثال یہاں پہ رکھوں گی، بس مجھے 3 منٹ لگیں گے. یہ میں شروع میں رکھنا چاہ رہی تھی. ایک گھر ہے، کسی گھر کو آپ رینٹ پہ جاتے ہیں یا کوئی گھر ہے، ویری ہیلپ فل ٹو سالو ایشوز. یہ لکھ لیجئے، بے شک کہیں لگا لیجئے. جو بل بورڈ ہوتا ہے نا، بل بورڈ جو راستوں میں لگے ہوئے، تو ان کی آپ کو تھیم پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ان کی تھیم یہ ہوتی ہے کہ ہر روز جیسے ہم آفس جاتے ہیں، ہر روز ہم اس بل بورڈ کو دیکھتے ہیں، وہ ریفلیکسز بن جاتے ہیں. پھر تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے. اسی لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا اسکار کو، صبح و شام کے اسکار کو کہیں لکھ کر لگا لیجئے. وہ دیکھتے رہتے ہیں، ریفلیکس ڈیولپ ہوتے ہیں، تو ہماری زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں نا اپنی ویکنیسز اور وہ
یہ جو ہے نا لکھنے کی بات کری تھی کہ لکھ کے کہیں لگا لیں، جب بھی شادی ہے، جب بھی آپ کہیں آتے جاتے پڑھتے، ہر اس میں نا آپ کے ریفلیکسز ڈیولپ ہوں۔ میں بات کر رہی تھی کہ گھر کی، جیسے کوئی گھر ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالفرض کسی گھر کا ہم نے لیا اور اس کا کوئی کارنر یا کوئی دیوار یا چھت ایسی ہے کہ جو ریپیئریبل ہے نا، اس میں کوئی کسی قسم کا نقص ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو ریپیئر کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اچھا ریپیئر کروائیں گے، اچھا اگر ریپیئر نہیں کروا سکے، بالفرض کوئی اس طرح کا فالٹ ہے یا آپ فوراً سے نہیں کروا پا رہے، تو کیا کریں گے؟ اس گھر کو چھوڑ دیں گے یا بس اس کی پریشانی کو لے کے بیٹھے رہیں گے اور ہر وقت ذکر کرتے رہیں گے اور یا دیکھ کے اس کو روتے رہیں گے، یا جی کوشش کریں گے، یا پھر ایسے ہی رہنا شروع کر دیں گے، ہے نا؟ یا اس جس کی بدصورتی کو یا جو بدنمائی ہے اس کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور اس کو اسی کا روتے رہیں گے اور ذکر کریں گے؟ نہیں، زندگی تو گزرتی رہے گی نا، ہم اس گھر کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے، کسی طرح سے اس کے نقص کو چھپانے کی کوشش کریں گے، کوئی کبرڈ کھڑی کر دیں گے اگر وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا، یا کوئی ایسی چیز رکھ دیں گے کہ وہاں کم سے کم کام ہو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا بہت ساری چیزیں ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسی ہی بنائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا ہمارے مزاج اور مطلب کے مطابق بناتے تو وہ تو پھر ہمارے لیے جنت ہوتی، جنت کا پھر کانسیپٹ ختم ہو جاتا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں بے ضرر ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی، چاہے اس میں لوگ ہوں، چاہے رویے ہوں، چاہے رشتے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، اگر وہ نقصان نہیں پہنچاتی تو ضروری نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے نا بہت توجہ دے کے پریشان بھی ہوا جائے، ٹھیک ہے؟ آخری چیز آپ سے وہ کروں گی جو بہت اہم چیز ہے ہر رشتے کے لیے، ایکسیپٹ دا ڈفرینسز۔ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر اسٹیج پہ، چاہے آپ خود ٹین ایج گرل ہوں، خود شادی ہونے والی ہو، شادی شدہ ہوں، 4 بچوں کی اماں ہوں، 2 بچوں کی اماں ہوں، بہو ہوں، ساس ہوں، بہن ہوں، نند ہوں، کچھ بھی ہوں، ایک دوسرے کو، جو میں نے گنجائش والی بات کی تھی، ہر شخص مختلف ہے، خاص طور پہ سب سے پہلے تو میاں اور بیوی ہوں، کہ جب آپ ایک دوسرے کو، جو پرسنل اسپیس ہے نا، وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ڈفرینس کو قبول کریں۔ جو ہم بہت زیادہ کہتے ہیں نا، بہت ہم سنتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنس کو کیسے ختم کیا جائے، ایکسپیکٹیشنس کو ایسے ختم کیا جائے کہ جو ہے نا یہ سمجھا جائے کہ یہ شخص انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ مجھ سے مختلف مزاج رکھتا ہے، ہو سکتا ہے جس چیز کو میں بہت پریسائزلی لیتی ہوں وہ اس بارے میں کانشیس نہ ہو۔ جیسے ایک مثال ہے، آخری بات ہے پھر اس کے بعد ہم کریں گے، جیسے جو ایک نیو بورن بچہ ہوتا ہے نا، ماں، عورت اور مرد کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے سینسیشنز بھی مختلف رکھی ہیں، یہ ایک پارٹ ہوتا ہے جو چیزوں کو یعنی بینگ اے وومن جلدی پرسیو کر لیتا ہے۔ جب ایک نیو بورن بچہ ہوتا ہے، بڑا بچہ ہوتا ہے، روتا ہے تو ماں فوراً اٹھ جاتی ہے، والد نہیں اٹھتا، ٹھیک ہے نا؟ ماں کی فوراً سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہ ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے دماغ کی پرسیپشنز تھوڑی سی مختلف رکھی ہیں۔ تو جب ہم اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کیوں نہیں اٹھا، تو یہ چیز جسے کہنا کانشیس کا ڈفرینس ہے۔ تو جب آپ اسپیس دیں گے تو بڑی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہم یہاں پہ یہ ٹو بی کنٹینیوڈ سمجھیں، انشاءاللہ ہم یہاں تک اپنے گھر کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی بیشی رہ گئی پوری کریں، اس کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے ایز اے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہم سیکھیں گے، ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے، ہماری باؤنڈریز ہمارے لیے کیا ہوں، باقی لوگوں کے لیے کیا ہوں، اور جو ہے کیسے ہم باؤنڈری سیٹ کریں، ہماری پرائیویسی کیا ہونی چاہیے، ہمارے ڈیسیجنز کیا ہونے چاہیے، انشاءاللہ نیکسٹ ورک شاپ میں۔ اب جو ہے